نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسپیسیفک ریلیف، داد رسی خاص۔ اس سے کیا مراد ہے اور یہ عدالت کیسے دیتی ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم داد رسی خاص جو ہے واٹ از اسپیسیفک ریلیف، اس پر بات کرتے ہیں۔ تو داد رسی خاص جو ہے اس سے مراد ایک خاص انداز میں دشواریوں، پریشانیوں اور تکالیف کا ازالہ ہے۔ ایسی داد رسی عدالت ہائے دیوانی فری کین مقدمہ کو عطا کرتی ہے۔ داد رسی خاص دیگر اقسام کی قانونی داد رسیوں سے ذرا مختلف ہے، یعنی عدالت کے پاس انہیرنٹ پاورز ہیں جو قانون نے اسے دے رکھی ہیں۔ قانون اور انصاف کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، کسی کا حق دوسرے کو غصب کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اگر کوئی کورٹ آف لا جو ہے وہ اس امر کے لیے کسی قسم کی کوتاہی برتتی ہے کہ جس میں کسی حقدار کا حق اسے بر وقت نہیں ملتا، تو یہ قانون کا قتل کے مترادف ہے۔ داد رسی خاص جو ہے یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت عدالت کسی شخص کی کوئی چیز جو ہے وہ اسے واپس دلاتی ہے۔ اس کے لیے ہم ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اے ایک مکان بی کو فروخت کرنے کا معاہدہ کرتا ہے جو شہر کے انتہائی اہم علاقہ میں واقع ہے۔ اے اگر معاہدہ پر عمل کرنے سے انکار کرتا ہے تو داد رسی خاص کے ذریعے بی وہ مکان حاصل کرنے کا حقدار ہے۔ الف اے اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس مکان کی بجائے کوئی دیگر مکان حاصل کر لے یا کوئی دیگر شے حاصل کرے جو اس مکان سے کم تر حیثیت میں ہو، یعنی جس چیز کے لیے معاہدہ کیا گیا ہے وہی چیز اسے ملنی چاہیے۔ جس نے معاہدہ کیا ہے وہ دینے کا پابند ہے اور جس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے وہ حاصل کرنے کا پابند ہے۔ اے جو ہے بحیثیت قانونی مشیر جیم کے کوئی ناجائز مفاد حاصل کرتا ہے جو بصورت دیگر جیم کو حاصل ہونا تھا، یعنی کہ ایک ایسا مفاد جو جیم جو ہے اس کو حاصل ہونا تھا لیکن کسی غلط طریقہ سے بطور قانونی مشیر اے جو ہے وہ اس سے حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر قانون جو ہے اس کے تحت جیم جو ہے یعنی اے جو ہے وہ جیم کا امین ہے اور داد رسی خاص کے ذریعے اے جو ہے وہ مالی مفاد حاصل کرنے کا حقدار ہے۔ داد رسی خاص جو ہے ایک شخص کو اس کے فرائض کی بجا آوری پر مجبور کرنے کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو یا اس کے حقوق کو نقصان پہنچایا گیا ہو تو داد رسی خاص کا سہارا لیتے ہوئے عدالت جو ہے وہ اس بات کے لیے چارہ جوئی یا چارہ کار مہیا کرتی ہے کہ جس سے وہ شخص اپنا وہ حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ عدالت ہرجانہ ادا کرنے کا حکم بھی دے سکتی ہے اور دوسرے شخص کو ایسا مالی مفاد واپس کرنے کا حکم بھی دے سکتی ہے
جو اس نے غلط طور پر غصب کیا ہوتا ہے۔ عام طور پر عدالتیں جو ہیں وہ دو قسم کی داد رسی مہیا کرتی ہیں، جس کو ہم داد رسی خاص کی بنیادی تقسیم بھی کہہ سکتے ہیں، کہ پہلی صورت ہے کہ اس میں جو اصل چیز ہے وہ واپس دلوائی جاتی ہے، اور دوسری صورت اس میں ہوتی ہے کہ معاوضہ دلایا جاتا ہے۔ قانون کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز جس کی بنتی ہے وہ اسے بروقت اور اسی حالت میں واپس ملنی چاہیے، لیکن اگر وہ چیز اپنی اصل حالت میں موجود نہ ہو یا جس کو وہ واپس ملنی چاہیے اس کے مفاد کے خلاف ہو گئی ہے، اس سے اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں رہ گیا، اس کا مقصد ختم ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں عدالت معاوضہ دلائے جانے کا حکم دیتی ہے۔ عدالت حکم کرتی ہے مدعی کو کہ وہ اصل چیز جو ہے وہ مدعی کو واپس کرے جو اس نے غلط طریقہ سے حاصل کی ہوتی ہے۔ مدعی اس شے کے بدلے مدعی کو کوئی دیگر شے لینے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مدعی کو اصل چیز کے بدلے کوئی دیگر چیز لینے پر مجبور کرے۔ ایسا کرنا قانون داد رسی کی منشا اور مقاصد کے برخلاف ہے۔ البتہ جہاں تک دوسری صورت کا تعلق ہے تو ایسا بامر مجبوری ہوتا ہے، اور اس وقت ایسی داد رسی دلائی جاتی ہے کہ جب اصل چیز کا وجود نہ رہے، اصل چیز ضائع یا گم ہو چکی ہو، یا اصل چیز کی حالت یا کیفیت بدل چکی ہو۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو چیز ہے اس کا مقصد فوت ہو جائے، تو ایسی صورت میں مدعی جو ہے کیونکہ اس سے کوئی مفاد حاصل نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے اس کا معاوضہ اور ساتھ ہرجانہ دلائے جانے کا حکم صادر فرما سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم ایک مثال جو ہے کہ ایک شخص اگر دوسرے کو مخصوص رقم کی ادائیگی کے عوض مکان فروخت کرنے کا معاہدہ کرتا ہے اور رقم بمطابق اقرار ادا کر دی جاتی ہے، تو مالک مکان دستاویز کی تحریر و تکمیل سے انکار کرتا ہے، تو متاثرہ فریق اس کے خلاف دھوکہ دہی پر فوجداری کارروائی عمل میں لا سکتا ہے اور تلافی نقصان کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے، رقم کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے، یا مجاز عدالت سے استدعا کر سکتا ہے کہ اقرار کرنے والے کو اقرار پورا کرنے پر مجبور کیا جائے۔ آخری استدعا یہ کہ اقرار کرنے والا وہی کرے جس کا اس نے اقرار کیا ہے، ایسی استدعا داد رسی خاص کی استدعا ہے۔ یعنی داد رسی خاص سے مراد یہ ہے کہ جو چیز اس کی بنتی ہے، جس چیز کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، وہی چیز اسے دلائی جائے۔ یہ تھا ناظرین بنیادی داد رسی جو ہے، اسپیسیفک ریلیف جو ہے، اس کا انداز کہہ سکتے ہیں ہم، یا اس کی بنیاد جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ داد رسی جو ہے وہ کیسے دی جاتی ہے، کہ اسپیسیفک ریلیف ہاؤ گیون، تو اس کے لیے ہمیں جو داد رسی خاص ہے اس کے لیے ان پانچ چیزیں جو ہیں ان پر غور کرنا ہوگا کہ جن طریقوں کے ذریعے داد رسی جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی جائیداد کا قبضہ لے کر اصل دعوے دار کو واپس کر دیا جاتا ہے، یعنی جس شخص کی وہ جائیداد ہوتی ہے اسے اصل جائیداد کا قبضہ دلا دیا جاتا ہے،
اور اس کو حوالے کر دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی داد رسی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے کہ کسی شخص کو وہی کام کرنے پر مجبور کر کے جو قانوناً اس پر کرنا لازم ہے، یعنی الف جو ہے وہ بے کے حق میں کوئی پراپرٹی جو ہے اسے منتقل کرنے کا پابند ہے تو اسے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ پراپرٹی اس کے نام پر منتقل کرے۔ کسی شخص کو اس فعل کو نہ کرنے پر مجبور کر کے جو قانوناً اس پر نہ کرنا لازم ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی کے مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے اور وہ قانونی طور پر ایسا کرنے کے لیے اسے اجازت نہیں ہے تو ایسی صورت میں عدالت حکم امتناعی کا اجرا کرتی ہے، جس میں اسے روک دیا جاتا ہے کہ تم فلاں حکم جو ہے فلاں کام جو ہے وہ نہ کرو۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے آپ کو بات بتائی تھی کہ وہی کام کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ کوئی سرکاری ملازم ہے اور وہ اپنے فرائض منصبی جو ہیں ان سے روگردانی کرتا ہے تو ایسی صورت میں عدالت اسے حکم دے سکتی ہے کہ تم یہ کام کرنے کے پابند ہو تو یہ کام کرو۔ چوتھی صورت اس میں ہوتی ہے کہ معاوضہ کے ساتھ ساتھ فریقین کے حقوق کا تعین اور استقرار کے ذریعے داد رسی جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے، یعنی کہ کسی شخص کا کوئی حق ہے تو اس کے حق میں استقراریہ ڈگری جو ہے اس کا دعویٰ استقراری حق ہے وہ ڈگری فرما دیا جاتا ہے اور یہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس شخص کا حق بنتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اسے داد رسی جو ہے وہ مہیا کر دی جاتی ہے۔ پانچویں اس میں صورت ہوتی ہے کہ ریسیور کا تقرر کر دیا جاتا ہے جو اس پراپرٹی کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اسے نقصان سے بچاتا ہے جب تک کہ معاملات جو ہیں وہ طے نہیں پا جاتے۔ ایک شخص اگر ناجائز طور پر کسی شخص کو کسی مکان یا اراضی کے قبضہ سے محروم کر دیتا ہے تو ایسے مکان یا اراضی کا قبضہ واپس لے کر اس شخص کو دیا جا سکتا ہے جو حقیقی طور پر قبضہ کا مستحق تھا یا جسے ناجائز طور پر قبضہ سے محروم کیا گیا۔ یہ تھا کہ کسی جائیداد کا قبضہ لے کر اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں ہے کہ الف جیم کے قطع اراضی پر زبردستی قبضہ کر لیتا ہے، جیم عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، عدالت اسے داد رسی خاص کے ذریعے قبضہ اراضی الف سے واپس دلائے گی۔ دوسری صورت اس میں جو ہم نے بیان کی تھی کہ کسی شخص کو اس کا وہ کام کرنے پر مجبور کرے تو عدالت داد رسی خاص عطا کرتے وقت ایک شخص کو مجبور کر سکتی ہے وہ ایسی ذمہ داریاں پوری کرے جو ازروع قانون اس کا پورا کرنا اور ازروع قانون اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ سرکاری ملازم ہے اور وہ کوئی کام کرنے پر ذمہ دار ہے تو ایسی صورت میں وہ نہیں کرتا تو عدالت اسے حکم دیتی ہے کہ وہ کام کرے۔ اس کے علاوہ ہے کہ کسی کو حکم امتناعی کے ذریعے روک دیا جاتا ہے کہ تم یہ فعل جو ہے یا یہ افعال جو ہیں ان کو سرزد کرنے سے باز رہو، جن سے باز رہنا اس کی ذمہ داری ہے اور قانوناً اس پر لازم ہے تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ اسے داد رسی مہیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ استقرار حق کا دعویٰ جو ہے اس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ جس میں دونوں فریقین جو ہیں ان کے حقوق جو ہیں ان کا تعین کر دیا جاتا ہے اور ان کو حقوق کے تعین کے بعد پابند کر دیا جاتا ہے تو یہ استقراریہ ڈگری جاری کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی متنازع مسئلہ میں عدالت کسی جائیداد کا ریسیور مقرر کرتی ہے کہ معاملہ کا تصفیہ کر سکتی ہے، یہ بھی داد رسی عطا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا موضوع کہ جس میں ہم نے داد رسی خاص اسپیسیفک ریلیف پر آپ کو تھوڑا سا بریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ہماری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آج جو ہیں ان پر بحث کریں گے کہ جن کے خلاف داد رسی خاص کی تعمیل مختص نہیں ہو سکتی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔